سوال آپ کا جو ہے وہ سازش کے بارے میں مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ یہ جو ہم نے ابھی کارروائی ساری آپ کے سامنے کی ہے اور ہماری برادری میں آج سب لوگوں کو یہاں جمع ہونے کے لیے خود مصر ہو کر یہ لوگ سب جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اس کی حقیقت پتہ ہونی چاہیے کہ جب ساری کارروائی محکمے کی طرف سے ہو گئی تھی، بورڈ کے تمام ذمہ داروں نے یہ سارا کام انجام دے دیا تھا، تو اب بیچ میں رکاوٹ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، مگر رکاوٹ صرف یہ بول کر دی گئی ہے کہ ہم دونوں کو بلائیں گے، بلا کر بات کریں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ تو ہمارا سوال بورڈ سے یہی ہے کہ جب ہم نے ہر طرح کی تکمیل بورڈ کو دے دی، اپنی طرف سے ہر چیز کا ثبوت دے دیا، کورٹ سے بھی ہو گیا، کورٹ سے بھی ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اسے پھر بلا کر دونوں کے درمیان بات کریں گے، یہ بات مجھے صحیح نہیں لگی۔ اسی کی تو ہم لوگوں نے اسی وجہ سے ہم نے یہ میٹنگ کا انعقاد کیا تاکہ ہماری ساری برادری کی آواز پہنچے۔ یہ خالی لداخ برادری کی آواز نہیں، پورے شہر کی آواز ہے، پورے ہمارے کرناٹک کی آواز ہے۔ کیا کرو کہ جیسے دوسرے ادارے ہیں ویسے یہ بھی جو ہے سنی حنفی بریلوی لداخ ادارہ ہے، اس ادارے کی بقا کو جیسا پہلے تھا ویسی سالم رکھا ہے۔ بس اس معاملے پر کوئی بات چیت ہوئی؟ ہاں، میری ماشاء اللہ تعالیٰ جب یہ پریشانی سامنے آئی تو ہمارے نوجوانوں نے آ کے مجھ سے کنسرن کیا اور مجھ سے یہ کہا کہ آپ بھی برادری کے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ اس مسئلے میں ذرا ہمارا ساتھ دیں، آپ بھی چلیں۔ تو میرا گھر ہے، مجھے خود یہ دل میں درد ہوا کہ جب یہ میرا گھر ہے، میرے گھر کے ساتھ اگر فیصلہ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو مجھے آواز اپنی طرف سے بالکل اٹھانے کی جو ہے حق بھی ہے اور میرا مجاز بھی ہے۔ تو میں نے بہت ادب و احترام کے ساتھ ہمارے علی جناب ضمیر احمد خان صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑی ہی عزت کے ساتھ انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ میں ان کے پاس گیا، بڑے ادب و احترام سے انہیں مجھے بٹھایا، انہوں نے ہماری بات سنی، سننے کے بعد انہوں نے یہی یقین دلایا مولانا آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ہمارے انور بیگ صاحب سے مسئلہ جو ہے رکھتا ہوں، وہ لوگوں کو بلا کر بات کر لیں گے، پھر آپ کی میری میٹنگ ہوگی، انشاءاللہ مولانا میں انشاءاللہ یہ کام کر کے دوں گا۔ انہوں نے یقین دہانی دلائی ہے تو میں مطمئن ہو گیا۔ اب ہماری جماعت کے چاہتی تھی کہ نہیں بھائی سب لوگ مل کر ایک آواز نکالیں گے، اس لیے اس کا آج انعقاد ہے۔ آج جو ہے تمام آپ کی جماعت یہاں پر اکٹھا ہوئی ہے، جی اجازت کو بند کیا گیا ہے، بے شک احتجاج کی شکل جو ہے وہ چکے ہیں یہاں پر، تو آگے کی کیا کارروائی رہے گی؟ اگر ججمنٹ جو ہے جلد سے جلد نیا یا ایشو کو اور ڈیلے کیا گیا تو آپ لوگ تمام مل کر جو ہے کیا اسٹیپ لینے والے؟ بس دیکھیے، ہم قانون ساز لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہم کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنا درد سنایا ہے، ہماری ایک گزارش ہے، ہماری یہ التجا ہے، ہماری پوری برادری کی جو ہماری جو ہے منصوریہ برادری ہے، نداب برادری ہے، اس کی یہ پوری سب کی ایک آواز ہے۔ بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ حضرات ہمارے درد کو سمجھیں، ہماری تکلیف کو سمجھیں، ہمارے ادارے کو لوگوں کے درمیان تماشا نہ بنائیں۔ کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتوں سے، واقعے سے، بنواس سے، بہت خون پسینہ ایک کر کے اپنی قربانی دے کر ان تمام چیزوں کو بنایا اور سجایا ہے۔ آج اگر کوئی اپنے گھر میں کسی کو آ کر پوچھا جائے کہ آپ اپنا گھر دے دو تو کیا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کوئی اپنا گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ 1975 سے جب لداخ برادری کے حق میں ہے، انہوں نے چلایا، انہوں نے دیکھا، تو بھائی اب دوسروں کو داخل کر کر یہ پریشانی کس سے ہوگی؟ یہ پریشانی ہمیں نہیں ہو رہی، یہ پریشانی اصل میں بورڈ کو ہوگی۔ روزانہ جھمیلے آئیں گے، روزانہ پریشانیاں ہوں گی، روزانہ فیصلے ہوں گے، روزانہ ایک تکلیف آپ کو آئے گی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں آپ بھی تکلیف سے بچیں، ہمیں بھی تکلیف سے بچائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں امن سے فیصلہ کریں۔ ہم آپ کے سامنے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم محبت سے ساتھ ہمارا حق مانگیں گے، اور یہ انڈین کانسٹیٹیوشن سے ہمارا حق مانگنا یہ بالکل درست ہے، رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے۔ ہم نے اپنے ساتھ جو نہیں انصاف ہوا اس انصاف کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو حاضر عزیز لیڈر ہیں انشاءاللہ علی جناب ضمیر احمد خان صاحب یہ کام 100% کریں گے۔ مجھے ان سے امید، ہمارے کرناٹک حکومت سے امید، ہمارے تمام صحیح جو مطلب ہے کہ
کیا سیکولر خیال رکھنے والے اور مطلب ایک اچھا خیال رکھنے والے جتنے بھی ہمارے کرناٹک کے احباب ہیں ان سب سے امید ہے کہ وہ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے میں حضرت کو جانتا ہوں، حضرت کے والد سے میرے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں اور وہ بڑی عظیم شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ انہیں درگاہ شریف کے معاملے میں ہر چیز معلوم ہے. میں ان کے ساتھ میں چھوٹا ہوں، وہ میرے بڑے ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ سب سمجھتے ہیں. میں تو اتنا کہوں گا کہ ان کا ایک نظر ثانی کرنا کافی ہے، وہ ذرا نظر ثانی فرما لے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم سب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو حل فرمائیں. شکریہ. دعوت برادری کا مقصد یہ ہے، دیکھیے میں آپ کو ایک بات کلیئر بتاتا ہوں. یہ جو ادارہ ہمارا جو ویراس کی طرف سے منعقد ہوا، وہ برادری اس ٹائم پر، یہ برادری کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہاں کرناٹک میں آپ کو برادری زیادہ نہیں معلوم ہے. آپ اگر جائیں یو پی کی طرف آپ کو معلوم ہوگی، وہ ہر طریقے کی انصاری برادری ہے، وہاں کیا کہتے ہیں اس کی برادری ہے، ساری برادریاں ہیں. ویسے یہاں یہ برادری جو ہوتی کسب کے اعتبار سے ہوتی. کسب مطلب کیا ہے؟ کام. تو اس طریقے سے یہاں پر جو اکثر کام ہوتا تھا، جنہوں نے حضرت کی خدمت کی، حضرت سیدنا سرکار ٹوٹل مستان رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ چاہے مزاور ہو، چاہے خادم ہو، چاہے ممبر ہو، چاہے دیکھ بھال کرنے والا ہو، سارے کے سارے لوگ یہاں پر وہی برادری کے تھے جس کا نام ہے نداف. یعنی کیا؟ روئی کا کام کرنے والے. اب وہ روئی کا کام کرنے والے لوگ یہاں اکثر ہیں، اس لیے اسے نداف کہتے ہیں. وگرنہ روئی کے کام کرنے والے سنی تو ہے، روئی کا کرنے والے مسلمانی تو ہے، روئی کا کرنے والے حنفی تو ہیں، روئی کا کام کرنے والے صحیح معنی میں وہ کیا بریلوی مکتب فکر کے ہیں. تو اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی دوسری برادری کچھ نہیں، جو محلے کے احباب ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، سب امن ہے، سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے. بس اتنا ہے ایک بار الیکشن ہو جانے دیجیے. ایک بار الیکشن ہو گیا، اس کے بعد میں کہتا ہوں یہ سارے جھمیلے ہٹ جائیں گے، سکون سے کام ہوگا. اور اس کے بعد انہیں جو جو کارروائی کرنی ہے وہ خود کے ذریعے سے کارروائی کریں، اس لیے کہ کون کا دروازہ سب کے لیے کھلا.